بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ میں نے آج کی مجلس کی دعا سے شروع کی، پھر یہ وہ دعا ہے کہ جو مسلسل پڑھنا چاہیے۔ اس میں صرف دو دعائیں، ایک زیارت امام حسین کی، ایک شفاعت الحسین کی۔ اپنے قنوت میں چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، آپ کے ذہن میں یہ رہنا، آپ کی زبان پر یہ جملے رہنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ دیکھیے، دعا مانگنے سے اگر زیارت مثال کے طور پہ یہ سال نہیں ہوئی، خدا نخواستہ، ثواب تو ملے گا نا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں تو آئیں گی نا۔ آپ جب دعا مانگتے تو مولا حسین آپ کی دعا سنتے، اور آپ دعا کیا مانگ رہے؟ مولا مجھے اپنے پاس بلاؤ، اپنی زیارت کرو۔ امام خوش ہوں گے نا۔ تو بہترین اعمال میں یہ ایک عمل ہے، آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز بھی اس سے دور ہوتے، پریشانیاں بھی دور ہوتی کہ 24 آورس آپ کی زبان پر ایک جملہ ہے، سونے سے پہلے ضرور مانگو، صبح اٹھ کے ضرور بولو یہ جملہ، اور نماز میں 5 رکعت میں قنوت میں آپ جو چاہے قنوت پڑھو، لیکن یہ دعا ضرور کرو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ۔ جب آپ یہ مانگتے رہتے نا تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ مانگ رہے، مسلسل اگر آپ کسی دروازے کو نوک کریں گے تو کھل تو جائے گا نا۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہ تو کریم کا دروازہ ہے، مولا تو کریم ابن کریم ہے۔ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے۔ زیارت امام محمد میں کوئی کمپیئر نہیں کرا کسی معصوم کی زیارت سے، ہر معصوم کی زیارت از ویری امپورٹنٹ۔ کسی کی بھی زیارت کو جائیں، مدینہ منورہ جائیں، کاظمین جائیں، سامرہ جائیں، نجف اشرف جائیں، مشہد مقدس جائیں، کہیں جائیں، بی بی کے پاس جائیں، ہر زیارت اپنی جگہ پہ برابر، لیکن حسین کی زیارت حسین کی زیارت ہے۔ یہ دعا کرنا، یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ میں مولا حسین کی ایک دفعہ جا کے آگے ہم ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے، ریلیکس ہو کے مت بیٹھو، بار بار پکارتے مولا مجھے بلاؤ اپنے پاس۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب جاتا زائر امام کی بارگاہ میں تو امام لیٹرلی ملاقات کرتا۔ آپ سوچو حسین سے ملاقات ہو جائے تو بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ تو لیکن مانگنا، آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور بولیں گے یار جب موقع آئے گا، جب بلائیں گے مولا میں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں بلائیں گے۔ تم خواہش ہی نہیں کر رہے تو کیسا بلائیں گے؟ اب مثال کے طور پہ تم، اللہ رازق ہے، آپ گھر میں بیٹھ جائیں جرسی میں اور بولیں گے اللہ تو رازق ہے، تو مجھے رزق دے۔ وہ 100% دے سکتا، قادر مطلق بالکل دے سکتا، لیکن وہ بولتا کیا ہے؟ کام کرو، کوشش کرو، تم کوشش کرو منزل تک پہنچا دے گا۔ اسی طرح زیارت ہے امام حسین کے لیے کہ سال میں اف یو کین افورڈ، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، اگر آپ افورڈ کر سکتے تو آپ جاؤ زیارت پہ، ہر سال جاؤ، کبھی بھی جاؤ، امام کی کوئی بھی زیارت کرو، کسی وقت بھی کرو، وہ مخصوصی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں 40 میں جاؤں گا، میں عرفے میں جاؤں گا، میں 15 شعبان کو ہی جاؤں گا، نہیں، کبھی بھی جاؤ، جب جاؤ تو وہ تمہارے لیے۔ اور ایک اس میں فائدہ کیا ہے؟ جب زیارت امام حسین کو جاتے تو آپ کیا کرتے؟ شب جمعہ ایک کیسا بھی لیتے کہ کوئی ایک شب جمعہ مل جائے ہم کو۔ شب جمعہ ایک موقع ہے زمانے کے امام سے ملنے کا۔ آپ نے سن لیا، روایتوں میں ہے کہ زمانے کا امام ہر شب جمعہ کربلا معلیٰ آتے ہیں اپنے جد کو سلام کرنے کے لیے، اور کتنے آپ کو ملاقات امام کتاب میں کتنے واقعات ملیں گے کہ امام نے کیسے اپنے چاہنے والوں سے کربلا معلیٰ میں ملاقات کی۔ لیکن وہی کنڈیشن کہ تم کوشش کرو گے تو ملاقات ہوگی، تم کوشش نہیں کرو گے تو کبھی نہیں ہوگی۔ آپ کا فرض ہے بینگ اے شیعہ، مولا کے چاہنے والوں میں ہم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آج آپ بہت آرام سے، مولا آپ کی اسی طرح رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، بزنس چلے، رزق کھلا رہے، سب صحیح ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا بابا؟ ایک سٹیج تو آئے گا، ایک وقت تو آئے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ریگریٹ کرو گے کہ کاش میں ہر سال زیارت حسین کو جاتا۔
جو تمہارے اکاؤنٹ میں، جو تمہارے ساتھ اعمال نامے میں ثواب جاتا ہے، کتنے گناہ معاف ہوتے آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بولا تھا کہ صرف سلام کرنے کا اجر، مولا حسین کی ذریعے مبارک کے پاس جا کر آپ صرف سلام کر رہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ بول کے باہر آ رہے، جیسی باہر آئے بالکل سارے گناہ اسی وقت اللہ معاف کر دیتا۔ حسین کی زیارت کی یہ فضیلت ہے۔ آپ یہ مت بولو کہ کیسے معاف کرے، کیسا معاف کرے گا، ایک سلام سے کیا معاف ہو جائے گا، یہ سب ذہنوں میں مت لاؤ بات، اس لیے کہ حسین اس طاقت کا نام ہے کہ گناہوں میں ڈوب کے ہورا آیا، سینے سے لگا کے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ بول سکتا کوئی؟ اس لیے کہ اعتراض ہو سکتا کہ کیا ایک سلام سے کیا اب ختم ہو جائے گا؟ 100% عقیدہ ہے، یقین ہے تو ہوگا۔ حسین کی ذات پہ اگر یقین تو 100% ہوگا، اگر یقین ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مولا حسین پہ یقین نہیں تو پھر کس پہ رکھیں گے؟ سلوات پڑھ لیں محمد۔ کیا پڑھنا ہے روزانہ صبح شام؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، انشاءاللہ انشاءاللہ بولتے جاؤ۔ جب آپ یہ صرف یہی پڑھتے رہو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ عربی میں نہیں بول سکتے، اردو میں بولو، انگلش میں بولو کہ مولا مجھے آپ کی زیارت نصیب۔ ایک اپنی خواہش کو پیدا کرو اور حسین کے سامنے اپنی خواہش کرو کہ مولا آپ مجھے کر بولا، آپ مجھے بولا۔ آپ بولیں گے میں ابھی جا کے آیا، کوئی بات نہیں، جا کے آئے نا، پھر جاؤ، بار بار جاؤ۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہے ہماری زندگی میں؟ اس سے بڑی عزت اور کیا ہے ہمارے پاس کہ حسین کا زائر بنے؟ اتنی زیارت کرو کہ جب تم جاؤ لحد میں تو وہاں پہ زمین یہ بولے کہ میرے درمیان میں وہ آیا ہے جو زائر حسین ہے۔ اب میں ایک شفاعت الحسین کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ شفاعت الحسین یہ دعا ہے نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، یہ جملہ جو شفاعت الحسین کا ہے نا، یہ زیارت عاشورہ میں بھی ہے۔ زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے، سجدے میں جا کے آپ بولتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اب آپ بولتے ہیں، اسی پہ زیارت ختم کرتے ہیں۔ تو شفاعت الحسین اتنی ہے۔ دیکھیں پھر ایک بات روک کے بولتا ہوں، ہر معصوم شافی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماں خدا نہ خواستہ صرف مولا حسین شافی ہے دوسرے امام نہیں، 14 کے 14 شافی ہے۔ ارے شافی تو بہت بڑی بات ہے، خالی نام ان کا کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے، لیکن مولا حسین کیسے شافی ہے؟ یہ واقعہ سب عجیب واقعہ ہے دوستو، کہ نجف اشرف کا واقعہ۔ شیخ عباس قمی نے بھی اس واقعے کو لکھا، جو مفاتیح الجنان کے رائٹر ہے، اور علامہ مجلسی نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، علامہ کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ کربلا معلیٰ میں نجف اشرف میں کئی مدرسے، اگر شیخ توسی کا مدرسہ آج بھی اللہ اس کو قائم رکھے، شیخ توسی کا مدرسہ ہے، تو وہاں پہ وہاں کے 2 طالب علم مولا کے روضے میں آئے اور زیارت کرتے تھے، ساتھ پڑھ رہے تھے، وہیں کے رہنے والے سب نجف اشرف کے رہنے والے۔ ایک دوست کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، اور اتنی خرابی اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی، بہت خراب، بہت انٹرسٹنگ واقعہ، غور سے سنا۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کو فیل ہونے لگا، وہ دوست کو، کہ شاید میرا آخری وقت آ گیا، جوان آدمی، آخری وقت آ گیا۔ تو اس نے یہ جو نیا اس کا جو دوست تھا وہ بھی پہنچ گیا، اس نے بڑی ہمت دلائی یہ کی، لیکن ایک سٹیج ایسا آیا کہ جو زندہ دوست تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ اب یہ ختم ہونے والا، بالکل یہ سٹیج پہ۔ اس نے کہا اپنی دوستی کا واسطہ ایک مجھ سے وعدہ کرو۔ اس نے پوچھا جو بیمار تھا، کیا وعدہ کرو؟ تو کہا اگر اللہ تم کو صحت دے، اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو پہلی رات میں کیا ہوا تمہارے اوپر آ کے سنانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں سنا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی آگے سنائے، کوئی لازم نہیں ہے، میں کلیئر کر رہا پہلے ہی، کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک دوسرے سے بات ہوئی اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ضرور جو میرے اوپر گزرے گی فرسٹ نائٹ میں آ کے ضرور سناؤں گا۔ بولنا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو غسل و کفن دیا گیا، جنازہ اٹھا،
لحد میں لیٹا. جب لیٹا رہا تھا تو اس دوست نے، جو زندہ دوست تھا، اس نے کہا مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جرسی میں اگر کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرو. یہ نہیں کرو کہ انشاءاللہ کریں گے. واٹ ڈو یو مین انشاءاللہ؟ دل میں نیت ہے مجھے کرنا ہی نہیں ہے، بول دو انشاءاللہ. میں کیا بول رہا آپ سے؟ مجھے کرنا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے مجھے نہیں کرنا ہے، لیکن بول دو انشاءاللہ دل رکھنے کو. نہیں، ایسا نہیں. یو ٹرائی یور بیسٹ، اس کے بعد انشاءاللہ بولو. آپ کا کام ہے جب وعدہ کر رہے، جب پرومس کر رہے کسی کے ساتھ، تو وہ پرومس کو پوری ٹرائی کرو پورا کرنے کی. یہ علامت مومن میں سے بتائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس نے اس دوست سے کہا لٹا کے گریف کے اندر، بھائی مومن کا نجف اشرف میں، بھائی مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا. تم نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، آج رات جو تمہارے اوپر ہو پلیز مجھے آ کے خواب میں بتانا. بول دیا. وہ تو مردہ ہے. آ گیا اپنے گھر میں، نماز پڑھی، صدقہ دیا، جو کچھ پہلی رات کے اس کے لیے اعمال کر سکتا تھا وہ کر. اس نے کہا بھائی مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، جو بھی تم پر گزری آ کے. اب اس نے سارے اعمال کیے، پہلی رات کا صدقہ دیا، سب کچھ دیا، سو گیا. کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ آئے، نہیں آیا. دوسرے دن پھر یہ لحد پہ گیا، پھر جا کے کہا، پھر آ کے اعمال کیے دوسری رات کے، پھر سو گیا، پھر کچھ نہیں آیا. اسی طرح 1 2 3 4 1 مہینہ تک کرتا رہا. 2 مہینے گزرے، 1 سال گزرا، 2 سال کے بعد آیا. میں نے بہت شارٹ کر دیا اس کو. 2 سال کے بعد آیا. جیسی آیا، اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آؤں گا، کیوں نہیں آئے؟ دوستی ہے، فرینڈز، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. میں کتنا انتظار کر رہا تھا تمہارا، کیوں نہیں آئے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کو یقین آئے گا. اب اس نے جو جواب دیا، شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے ہیں. کوئی معمولی واقعہ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا ہوں. اس میں آگے میسیجز دیکھو کیا کیا ہے. تو اس نے شفاعت الحسین پہ پڑھ رہا. یہ جو دعا کر رہے ہیں نا آپ، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الاخرۃ شفاعت الحسین انشاءاللہ. یہ زبان سوکھ جانا، اتنی دعا کرنا ہی، اتنی دعا کرنا. عادت ڈالو یہ دعا کرنے کی. آج کے دور کی سب سے بڑی دعا ہے کہ شفاعت الحسین مل جائے. تو بہرحال اس نے کہا کہ 2 سال ہو گئے، کہاں تھے آپ؟ یقین کریں گے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے دوست، میں اس میں شفاعت الحسین کا واقعہ، اصل شفاعت الحسین کیا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس میں ہے. اس نے کہا دوست میں کیا کرتا، میں حساب دے رہا تھا. یقین آیا؟ میں ایک بات روک کے بولوں، آستانِ زہرا میں میری 4تھی مجلس میں، ہم کو حساب لینا آتا، دینا نہیں آتا. غلط بول رہا ہوں میں؟ اب ایک $100 کسی کو دو، دے کے بولو آپ یہ خریدو، یہ کرو، اور لا کے حساب دو، فوراً حساب لیتے. کبھی دن بھر کا حساب اس کے لیے رکھا؟ یہ مت بولو کہ مجھ سے حساب نہیں ہوگا. حساب نہیں ہوگا تو تلقین پہ یقین مت کرو. سوال و منکر و نکیر حق، وہ آ کے ہلو ہائے بولیں گے آپ سے. کیا بولیں گے؟ ڈے آف ججمنٹ میں مالک یوم دین، اس دن حساب دینا نہیں ہے. یہ نہیں سنا کہ وہاں ایک اسکیل ہوگی، اس میں اعمال نامہ رکھا جائے گا، اور تلقین میں آپ بولتے ہیں صراط حق ہے. ایزی مت لو لائف کو. تو اس نے کہا 2 سال سے حساب دے رہا. تو یہ جو زندہ دوست تھا یہ حیرت میں پڑ گیا. غور سے سنو. اس نے کہا کس چیز کا؟ کئی نیکیاں میری پہنچی نہیں، اور کہتا ہے میرا ایک سجدہ بھی نہیں پہنچا. تو یہ جو زندہ دوست تھا اس نے کہا میں گواہی دے سکتا کہ نمازیں تم نے میرے ساتھ پڑھی ہے، میں گواہی دے سکتا. پھر پہنچی کیسے نہیں؟ کیا ہوا ان نمازوں کا جو تم نے میرے ساتھ پڑھی؟ کا ایک سجدہ نہیں پہنچا، کوئی نیکی نہیں پہنچی، چند نیکیاں تھیں.
مجھ سے حساب لیا جا رہا تھا کہ تم نے کیوں کیا، مثال دے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ نماز کی گواہی تو میں دے سکتا. اب سنو دوستو، کہا بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، حرم میں جا کے پڑھ رہا تھا، مسجد میں جا کے پڑھ رہا تھا، دینی مدرسے میں جا کے پڑھ رہا تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. کہا لیکن میں نماز تو تمہارے ساتھ پڑھ رہا تھا، میں وضو گھر سے کر کے آ رہا تھا. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ وضو واجب نہیں ہے لیکن نماز کے لیے وضو واجب ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یوں واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو واجب ہے کہ آپ وضو کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر سے کر کے آ رہا تھا. اب سنو، گھر سے کر کے آ رہا تھا کیا ہوا، کیا کیوں نہیں پہنچا؟ اس نے کہا یہ دو لوگ تھے، غور سے سنیں، ایک بھائی تھا، یہ ایک بہن تھی، اور دونوں بھائی بہن ساتھ رہتے تھے. ان کے یہ مکان ان کے والد کا تھا، ان کے باپ کا مکان تھا. باپ کے مکان میں یہ دونوں بیٹا بیٹی رہتے تھے. تو باپ نے آخری وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ یہ پوری پراپرٹی تمہاری بھی ہے، تمہاری بھی ہے. جو شریعت کا ریشیو ہے اس میں تم بہن کا حصہ دے دینا، جو تمہارا حصہ ہے وہ تم لے لینا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی بہن جو ہے بہت پیسے والی تھی، اس کا شوہر شادی شدہ تھی، یہ گھر میں رہتا تھا. بہن سے اس نے کہا کہ تم کو ضرورت کیا ہے، تمہارے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے، میں پیسے گھر نہیں دیتا تم کو. خاموش سن لیا. اس نے کہا میں نہیں دیتا تم کو، تمہارے پاس تو پیسہ ہے لیکن اصل پراپرٹی ہے کس کی؟ دونوں کی. غصبی جگہ پہ وضو ہوگا؟ کیا سن رہے ہیں یار؟ بغیر پرمیشن کے پانی نہیں لے سکتے آپ. نماز کے لیے آپ جا رہے، اگر کسی مسلمان کا مال ہے تو نماز کے لیے اگر آپ وہاں سے پانی لینا چاہ رہے تو یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن. پرمیشن لینا لازم ہے. یہ نہیں یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. چیک کرو اپنے آپ کو کہ میں کر رہا کیا. تو اس نے کہا میرا وضو ہی قبول نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو میری کوئی نماز نہیں پہنچی. گھر میں وضو کرتا تھا، نیکی کے اعمال کرتا تھا، کچھ بھی نہیں پہنچا. اس لیے کہ اس کا غصبی گھر تھا. آپ امیجن کرو، لوگوں کا مال کھا جائے اور غصبی ہو جائے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. تو اس نے کہا کہ میرا گھر غصبی تھا، میری کوئی نماز نہیں پہنچی، کوئی روزہ نہیں پہنچا، میں نے اس کا مال اس کو دیا نہیں واپس. اس لیے کہ جب میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے تو میری بہن نے کہا نہیں یہ میرے باپ نے مجھے دیا، آپ دیں. اس نے کہا تمہارے پاس وہ اتنا پیسہ، میں غریب ہوں. اس نے کہا وہ ایک الگ بات، حق تو میرا ہے، 1 روپے کا ہے، حق میرا ہے. جو اسلام کی شریعت کا معاملہ ہے اس میں دو. اس نے نہیں دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اب ہم چیک کریں ہم کس کس کے مال کھائے ہوئے ہیں، کس کس کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے. حساب دینا ہے. اسی لیے شفاعت الحسین بار بار بول رہا. تم اپنی زبان پہ ہمیشہ رکھو یہ جملے. قنوت میں چلتے پھرتے مولا حسین آپ کی شفاعت چاہیے. اس کو ایزی مت لو. ہم نے ایزی لیا جبکہ زیارت عاشورہ ہر گھر میں ہو رہی ماشاءاللہ. ہر مومن مومنہ پڑھ، ہر چیز کی دوا ہے. لیکن اور اس میں جا کے بولتے ہو کہ شفاعت الحسین یوم الورود، اس کے بعد بھی احساس نہیں ہو رہا کہ شفاعت الحسین کتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک چیز اور یاد رکھو، شفاعت الحسین اسی کو ملے گی جو حسین کے حق کو ادا کرے گا. سب کو نہیں ملے گی. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. شفاعت الحسین لازم ہے تمہاری زندگی میں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اگر مل جائے تو تمہارا ہر چیز تمہارے لیے. لیکن اگر شفاعت الحسین نہیں ہوگی تو یو ول بی ان اے بگ پرابلم. تو اب اس نے کہا مجھے 2 سال سے میں حساب دے. اب سنو شفاعت الحسین کیا ہے دیکھو. کہا 2 سال سے حساب دے رہا تھا. تو یہ 2 جو زندہ تھا، اس نے اپنے اس مردہ دوست سے پوچھا جو خواب میں آیا تھا کہ اب نجات کیسے مل گئی.
کرم حسین دیکھو، کرم حسین دیکھو. ہوا کیا؟ اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اب کیسے تم کو نجات مل گئی کہ تم خواب میں آ گئے؟ اب سنو. اس نے کہا ہم تو تکلیف میں تھے، ہم تو حساب دے رہے تھے، ہم پریشانیوں میں، اللہ معاف کر، ہم پریشانیوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے. نجات کل رات میں ملی. پوچھا کیسے ملی؟ کہا کل رات میں ایک غریب خاتون شیعہ ہماری بستی کی، اس کا انتقال ہوا، اس کو لا کے یہاں دفن کیا گیا. اس کے دفن کرنے کے جب لوگ چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے نور کی ہماریاں نیچے آئیں، کچھ حوریں آئیں، اس کی لحد کو کھولا، چند گھنٹے پہلے دفن کیا. میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا آپ کو، شفاعت الحسین بتا رہا. اگر کسی کو شک ہے تو ہے شک، حسین کی ذات پہ شک کرے تو ہر چیز سے باہر ہو گئے، یاد رکھو. کہا کہ اس کی لحد کو کھولا، ان حوروں نے اس کو اٹھایا، کچھ دیر کے بعد مولا حسین آ گئے اور آ کے ایک جملہ کہا کہ اے کنیز خدا، تجھے میری زیارت کی بڑی تمنا تھی نا، حسین تجھ سے ملنے آیا، اپنی زیارت کرانے آیا. کرم حسین دیکھو. اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا حسین کی سواری اوپر چلی گئی، لیکن جب جا رہی تھی تو ایک منادی کی آواز آئی کہ کچھ دیر تک حسین تمہارے درمیان میں تھے تو اللہ نے اس قبرستان کے عذاب کو اٹھا دیا. کرم حسین. ایک بات اور روک کے بولتا ہوں، مولا حسین کو خواب میں لوگ بہت کم دکھتے، ایسے واقعات بہت کم. مولا حسین خواب میں اتنی، مجھے معاف کر دے اللہ، میں اس قابل بن جاؤں. مولا کو دیکھیں گے، غریب امام کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول کو دیکھیں گے. مولا حسین بہت کم آتے خواب، وہ مرضی ہے امام کی. تو آپ نے غور کیا، کچھ دیر ٹھہرے، پورے قبرستان کا عذاب اٹھ گیا. اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. کیا بولا میں؟ آپ سن لیا آپ نے؟ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. حسین کے ذریعے اس نے رحمت کو نازل کر دیا. اب یہ خواب سے بیدار ہوں، بے چین بڑا کہ ایسا کون سا یہ عمل کرتی تھی یہ خاتون کہ مولا حسین پہلی رات میں آ گئے. بہت بڑی بات ہے دوستو، آپ نے ایزی لے کے سنا، بہت ایزی لے کے سنا. حسین ابن علی کا آنا آپ نے غور کیا کہ آئے، کچھ دیر ٹھہرے، پورے عذاب کو ختم کرا کے رحمت کو نازل کرا کے چلے گئے. بہت ریئر کیسز ہے کہ جہاں مولا حسین آئے. تو اب یہ رات بھر بے چینی کے ساتھ، صبح نماز کے بعد یہ سیدھا دوڑتا ہوا جو ایڈریس لوکیشن دیا تھا وہاں پہ گیا. وہاں جانے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ ایک گھر کے باہر کا ماحول دیکھ کر کیسے محسوس ہو رہا کہ جیسے یہاں کوئی واقعہ ہوا. اس نے جا کے نوک کیا، ایک شخص باہر ہے. سلام دعا ہوئی، وہ جانتا نہیں تھا. اس سے اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو آپ کی وائف کا؟ تو کہا کب ہوا؟ تو کہا کل ہوا. کہاں دفن کیا؟ فلاں قبرستان میں. فلاں قبرستان میں کہاں دفن کیا؟ جو لوکیشن بتایا وہ اس کے دوست کا لوکیشن تھا. اب اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی بیوی کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ جس سے مولا حسین اس کی لحد پہ اس کی زیارت کو آئے، اپنی زیارت کرانے کے لیے؟ کون سا ایسا عمل تھا اس کا کہ ہم بھی تو کریں؟ اس نے کہا ہم لوگ غریب لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس مال دنیا سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وی آر ویری پور. لیکن میری بیوی کبھی مجھ سے شکایت نہیں کرتی تھی. یہ بہت بڑا جملہ بولا میں، شکایت نہیں کرتی تھی.
کہ یہ لا کے دو، یہ لا کے دو، یہ لا کے دو. یہاں کی عورتیں بھی نہیں کرتی، میں بول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے کبھی شکایت نہیں کرتی، کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتی. اور بیوی کو ڈیمانڈ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، غلط مت سمجھو. بیوی کی رائٹ ہے، وہ اپنے شوہر سے ڈیمانڈ نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ شریعت کے دائرے میں رہ کے اگر ڈیمانڈ کرتی ہے تو دیر از نتھنگ رانگ. اور بیوی اپنے شوہر سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ تو اس نے کہا کبھی کچھ نہیں، بس ایک ہی اس کی خواہش تھی پوری زندگی کہ مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. تو روزانہ یہ اپنے گھر کے صحن میں ٹھہر کے، گھر کے آنگن میں، بیک یارڈ میں ٹھہر کے کربلا کا رخ کر کے ایک ہی زیارت پڑھتی تھی، یہی جملے کہتی تھی: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اور دل میں دعا کرتی تھی: مولا حسین اپنی زیارت کرو. لمبی چوڑی کوئی زیارت نہیں، لیکن وہ جو خواہش تھی نا دل کی، وہ حسین نے پورا کر دیا. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت. اب آپ انصاف سے بولو، پہلی رات اگر میرا مولا آ جائے تو کیا پھر کوئی وحشت ہے؟ کیا پھر کوئی تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ ارے تمہاری وجہ سے پورے قبرستان کا عذاب اٹھ گیا. کتنی بڑی بات. ایسے بنو، ایسے بنو. میں یوتھ کو بول رہا، ایسے بنو. صرف زبان سے مت بولو، بولو مولا حسین کو کہ میں آپ کا ہوں اور آپ ہی کا رہوں. You have to prove yourself کہ مولا میں آپ کے سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ. اس سے بڑا کوئی آنر ہے؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. کیوں نہیں کہتے وفی الآخرت شفاعت الحسین؟ اللہ سب کو شفاعت الحسین نصیب. صلوات پڑھ لے محمد والے.